السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہزاروں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو ایمان لانے کے بعد پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایسے ہی یہ میری بات آپ نے لوگوں کو بتانی ہے۔ تو وہ ایک دو دن میں حضرت ابوبکر صدیق چند لوگوں کو دعوت دے کے ساتھ لے آئے کہ اللہ کے رسول، یہ میری محنت ہے۔ تو یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو اس میں بھی لوگوں کو یہی کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین اب مکمل کر دیا ہے، تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں آئے ان تک یہ اللہ کا کلام پہنچانا ہے۔ تو صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور صحابہ کرام نے دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج جتنے بھی مسلمان ہمیں عرب کے علاوہ نظر آتے ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لے کے نکلے اور ساری دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا پیغام انہوں نے کہا کہ میرے صحابہ جو ہے نا، وہ گلشن کا پھول ہیں، تو جس پھول کی بھی آپ پیروی کریں گے وہ ٹھیک ہے۔ کرنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی طریقے، بعض طریقوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے عمل کرنے کا، تو اس کی ضد نہیں پکڑنی، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور ایز اے مسلمان اپنے آپ کو شو کرنا ہے۔ تو یہ کام پہلے صحابہ کرام نے کیا۔ تو اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس میری ایک بھی حدیث ہو تو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دعائیں دی۔ تو اب ہمارا سب کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کا دین آگے لوگوں تک جو ہم نے سیکھا ہے صحیح آگے بیان کرنا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ یہی سچا دین ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
افضل ذکر جو ہے نا یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، اور افضل دعا جو ہے نا وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ افضل دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں۔ تو دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے کرنے کا طریقہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھی تیسرے کلمے کا ذکر کرو۔ تیسرے کلمے میں سبحان اللہ بھی آ جاتی ہے، الحمدللہ بھی آ جاتی ہے، اور اللہ اکبر بھی، یہ جو تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی اپنی پیاری بیٹی کو، تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اور کلمہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی چابی ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مالی حالات ٹھیک ہوں اور وہ تیسرے کلمے کا ذکر کرے، اس کے جنت میں درخت بھی لگ جائیں گے، اور افضل ذکر بھی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کی ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب کبھی بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھو، تو وہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے آپ کی وہ ساری مشکلات آسان کر دے گا۔ تو اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نفل کا بتایا کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے سارا کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اے لوگو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی طاقت تو کوئی اور ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کام میں پوری طرح قادر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے متعلق یا کسی فرد کے متعلق اس کو نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس نقصان کو بھی اس سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جب لوگ غلطیاں خطائیں کرتے ہیں اور اس پہ اڑ جاتے ہیں، وہی اعمال ان کو پھر اچھے نظر آتے ہیں تو وہی کرتے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر ان پہ نہ وہ عذاب آتا ہے۔ ویسے چھوٹی موٹی خطائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ تو جیسے آج آپ کو بتایا کہ بھی
یہ ذکر بھی ہو گیا، درود و سلام بھی ہو گیا اور دعائیں بھی ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو بار بار اس سے مانگیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، بہت زیادہ. تو یہ ہم بعض اوقات نا بہت جلدی میں پڑ جاتے، کیونکہ انسان ہے جلدی والا نا، کہ جب اس کو کوئی موجیں لگی ہوتی ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر چیخیں سننے والی ہوتی ہیں، پھر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، پھر تو لمبی چوڑی دعائیں زور زور سے مانگتا ہے. تو یہ زور زور سے دعائیں مانگنے کا چکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت ہی قریب ہے، ہمیں ہماری ہر بات کو ابھی ہمارے دل میں ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، پھر جب زبان پہ آ جاتی ہے تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام، واہ سبحان اللہ، کیا شاندار نظام ہے کہ دل میں بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سارے اعضاء جانتے ہیں. کہ یہ فرمایا کہ جب لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے نا، ہانک کے گھسیٹ کے اور ان کو مارتے ہوئے، تو دوزخ کے پاس جا کے نا جب وہ پہنچیں گے تو وہاں پہ نا ان کے اعضاء ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، جلد جو ہے نا یہ گواہی دے گی. زبان چپ ہوگی اس وقت، لیکن باقی اعضاء جو ہیں نا جسم کے، ہاتھ اور پاؤں، یہ ساری چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، مجھ سے یہ کیا، یہ چیزیں نہیں دیکھنی تھی یہ دیکھیں. تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو میرے جسم کا حصہ ہیں، تو آپ میرے ہی خلاف بولنا شروع ہو گئے. تو وہ کہیں گی کہ بھئی آپ چپ رہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دی ہے کہ ہم آپ کے متعلق بتائیں، تو اللہ کا حکم ہے تو ہم تو ایسے ہی بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ کے گناہ زمین و آسمان کے خلا سے بڑھ جائیں، خلا اتنی برائیاں ہو جائیں، تو اگر وہ آپ مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے معافی مانگیں، یہ جتنا ہو سکے نا معافی مانگیں. تو یہ معافی ہم نے مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو، اس نے فرمایا کہ بھی وہ اتنے گناہ میں معاف کر دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ مجھے کسی کا ڈر ہے کہ کوئی مجھے کہے گا کہ یہ اتنے گناہ آپ نے اس کے کیسے معاف کر دیے. وہ ہر بات میں مطلب اس کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.